فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 321، سورہ نوح، جو کہ قرآن مجید کا 71واں سورہ ہے۔ چونکہ یہ سورہ کاملاً حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نوح ہوا۔ یہ سورہ بلا اتفاق مکی ہے۔ آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 28، دیگر قرأتوں کے مطابق 29 یا 30 آیات ہیں۔ مضمون کا پہلا حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور دعوت کے بارے میں ہے۔ دوسرا حصہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے اس بات کی شکایت پر مشتمل ہے کہ میری دعوت کو ہر چند میں کوشش کرتا ہوں، پذیرائی نہیں مل رہی، انہیں تباہ کر۔ تیسرا حصہ قوم نوح کی ہلاکت کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کریں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ حضرت نوح کے بارے میں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 59۔ نمبر 2، عذاباً علیم سے مراد عذاب دنیا اور آخرت دونوں ہو سکتے ہیں۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کہ تفسیر آیت، تمام انبیاء کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت 3 ستونوں پر مشتمل تھی۔ پہلا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرو۔ دوسرا تقوی ہے، ان چیزوں سے بچو جن سے تم اللہ کے غضب کے سزاوار بن جاؤ گے، وہ ہیں شرک باللہ۔ تیسرا اطاعت رسول ہے، اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور مہلک چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ مذکورہ تعلیمات پر عمل کرنے کے 2 اہم نتائج تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ تمہارے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، چونکہ ایمان اور عمل صالح سے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آئندہ کے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، اس لیے ذنوبکم نہیں فرمایا، من ذنوبکم فرمایا کہ تمہارے کچھ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے،
کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ تمہیں اپنی حتمی موت تک مہلت مل جائے گی۔ اجل مسمى اس مقررہ وقت کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اجل انسان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں مقرر ہوتی ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس طرح اجل دو طرح کی ہوتی ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیت نمبر 2۔ نمبر 2، اور جب حتمی اجل آ جائے گی تو اس میں سے کسی قسم کی تاخیر اور مہلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، البتہ غیر حتمی اجل میں یہ گنجائش موجود ہے۔ اس طرح قوم نوح اگر ایمان لے آئے تو مثلاً 1000 سال زندہ رہے گی، اور اگر ایمان نہ لائے تو 900 سال میں ہلاک ہو جائے گی۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ نوح نے کہا پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا لیکن میری دعوت نے ان کے گریز میں اضافہ ہی کیا۔ تفسیر آیت، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال کا طویل عرصہ دعوت اور تبلیغ میں گزارا۔ اس آیت کے مطابق اس طویل عرصے میں دن کے ساتھ راتوں میں بھی شامل کیا گیا، لیکن ان دعوتوں کی وجہ سے ان کی نفرتوں میں اضافہ ہو گیا۔ جو ذہن قبول حق کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اگر اس کے سامنے حق پیش کیا جائے تو اس کے حق سے نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں فرمایا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے لیکن ظالموں کے لیے صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَصَدُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ تفسیر آیت نمبر 1، وہ اس دعوت کو سننا تک گوارا نہیں کرتے تھے، غور کرنے کی نوبت سننے کے بعد آتی ہے۔ نمبر 2، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، جب حضرت نوح کو دیکھتے تو منہ پر کپڑا ڈال کر ان سے اظہار بیزاری کرتے تھے۔ نمبر 3، نوح علیہ السلام کی دعوت کے تسلسل کے باوجود ان کے کفر پر ڈٹ جانے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ نمبر 4، اور ان کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لائق بھی خیال نہیں کرتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات سن لیں یا ان کے روبرو ہو جائیں۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی۔ تفسیر آیات نمبر 1، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماعات میں بلند آواز میں دعوت دی کہ ان کی آواز سب کے کانوں میں پہنچ جائے، شاید کسی پر اثر ہو، پھر بھی کسی پر اثر نہ ہوا۔ نمبر 2، پھر یہ طریقہ دعوت بھی آزما لیا کہ اعلانیہ طور پر اپنی دعوت کا اظہار کیا اور برملا لوگوں کے سامنے کھلے لفظوں میں اپنی دعوت کو دہرایا۔ نمبر 3، یہ طریقہ دعوت بھی آزما لیا کہ رازداری میں دعوت دی، شاید لوگوں کے سامنے قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت کے تمام اسلوب اپنائے لیکن ان کی دعوت کو پذیرائی نہیں ملی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔
تشریح کلمات مدرارہ موسلادھار بارش کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیت: پھر حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو طمع اور امید دلائی کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہاری زندگی میں تمہیں آسائشیں میسر آ جائیں گی۔ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے اثرات صرف آخرت سے مختص نہیں ہیں بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اس آیت میں استغفار کو رزق کی فراوانی کا سبب قرار دیا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا۔ تفسیر آیات: تم مشرکین کو کیا ہو گیا؟ تمہاری عقلوں پر کیسے پردے پڑ گئے کہ تم اس اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے جس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا، ایک بوند سے لوتھڑا، اس سے گوشت کا ٹکڑا، اس سے جنین، اس سے بچہ، اس سے جوان، اس سے بوڑھا بنا دیا۔ کیا یہی ذات تمہاری زندگی کے امور کی تدبیر نہیں کر سکتی؟ انسانی تخلیق کے بارے میں یہ وہ باتیں ہیں جو عصر نوح علیہ السلام کے سادہ ترین عہد طفولیت کے لوگ بھی سمجھ سکتے تھے۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو یک کے بعد دیگرے کس طرح خلق کیا؟ تفسیر آیت: 7 آسمانوں کو اللہ نے یک بالائے دیگرے بنایا، یا یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ 7 آسمان ایک دوسرے کے مطابق ایک جیسے بنائے، چونکہ ان تمام آسمانوں کو ایک ہی مادے یعنی دخان سے بنایا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ بعض مؤلفین کا خیال ہے کہ 7 آسمان اسی نظام شمسی میں موجود 7 فضائی طبقات ہیں۔ اس پر اس آیت کے بعد کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں فرمایا اس آیت کے بعد اس دلیل کو پیش کرتے ہیں جس میں فرمایا کہ ان میں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ چاند اسی نظام شمسی کے لیے نور ہے، دوسری فضاؤں سے تو چاند نظر نہیں آتا۔ میرے نزدیک یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے، چونکہ جن طبقات کو مؤلف نے 7 آسمان قرار دیا ہے وہ دیگر قرآنی آیات کی صراحت کے مطابق نہیں ہے۔ مثلاً سورہ ملک کی آیت نمبر 5، اس کے مطابق ستارے اس پہلے فضائی طبقے میں تو نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور فیہنہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ چاند بھی جمیعہنہ نور، سب آسمانوں کے لیے نور ہے، بلکہ بعض کے لیے تو نور ہو تو بھی فیہنہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے فی مدینۃ عمرو، حالانکہ عمرو شہر کے کسی کونے میں ہوتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام چاند اور سورج کا مشاہدہ کرتی تھی اور آسمان کے ستاروں کا بھی مشاہدہ کرتی تھی۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس طرح 7 آسمان ہیں، کیا تم اس خالق کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے زمین سے تمہاری خوب نشونما کی، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دے گا اور اسی سے تمہیں باہر نکالے گا۔ تفسیر آیات نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبات سے تعبیر فرمایا کیونکہ انسان بھی نباتات کی طرح ارضی عناصر سے مرکب ہے، اور نباتات ہی کی طرح انسان کی حیات زمین سے وابستہ ہے۔ نمبر 2، اس انسان کو اسی زمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اسی کا حصہ بن
جاتا ہے، اسے انسانی تشخص سے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ مٹی کے ذرات میں شامل ہونا ہے۔ نمبر 3، اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح پہلی بار انبات ہوا تھا، بتدریجاً زمین سے اگایا تھا، اب کے مرتبہ اخراج ہوگا، یعنی دفعتاً تمہیں زمین سے اٹھایا جائے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار بنایا تاکہ تم اس سے کشادہ راستوں پر چلو۔ تشریح کلمات: فجاجن، الفج دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد وسیع راستے کے معنی استعمال ہونے لگا۔ تفسیر آیات: زمین کو اللہ نے ہموار بنایا تاکہ یہ زمین قابل سکونت ہو جائے اور اس پر زندگی بسر کرنے کے لیے اسے مناسب بھی بنایا۔ چنانچہ زمین کی کوئی چیز، کوئی عنصر حیات اور زندگی کے منافی نہیں ہے، بلکہ تمام ارضی اور فضائی عناصر زندگی کے لیے مساعد ہیں۔ اگر پہاڑ کا ہونا ضروری ہے تو یہ آمد و رفت میں رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستے بنائے جہاں سے پانی اور انسان کا گزر ہو سکے۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا۔ نوح نے کہا، پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ ہی کیا، اور ان لوگوں نے بڑی عیاری سے فریب کاری کی۔ تفسیر آیات: نمبر 1، صدیوں کی تبلیغ کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو اس ذات کی طرف رخ فرمایا جس سے مایوس نہیں ہوا جاتا۔ نمبر 2، اپنی قوم کی ان رئیسوں کی شکایت کی جنہوں نے عام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اکسایا، یعنی ان سرمایہ داروں نے جو مال اور اولاد میں دوسروں پر فوقیت رکھتے تھے، انہیں اکسایا، اور یہ لوگ ان سرمایہ داروں کے پیروکار بن گئے، اور یہ بات پوری تاریخ انبیاء میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 34 میں، اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراد یافتہ لوگ کہتے تھے، جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ نمبر 2، قوم نوح کے بڑوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کے خلاف طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں قوم نوح کے سرداروں کے یہ ہیلے مذکور ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہماری نظر میں تو تم صرف ہم جیسے بشر ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ادنا درجے کے لوگ سطحی سوچ سے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جس سے تمہیں ہم پر فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہم تو تمہیں کاذب خیال کرتے ہیں۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، اور کہنے لگے، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور وود، ساو، یغوث، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ تفسیر آیت: ان سرداروں نے اپنے عوام کو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے معبودوں کو اس شخص یعنی نوح کے کہنے پر نہ چھوڑو۔ یہاں ان معبودوں کے نام مذکور ہیں جنہیں عربوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ ممکن ہے ان معبودوں کے نام حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نجات پانے والوں کے ذریعے آنے والی نسلوں میں منتقل ہو گئے ہوں، اور بعد کے انحرافی عناصر نے انہی ناموں کو دوبارہ زندہ کیا ہو۔ وعدہ، اس نام کا بت ایک قوی ہیکل مرد کی شکل میں تھا۔ قریش کے لوگ بھی اسے معبود سمجھتے تھے۔ ان کے نامور شخص کا نام عبدوت تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ سوان، اس کی مورتی ایک حسین عورت کی شکل میں تھی۔ قبیلہ حبیل اس کی پوجا کرتے تھے۔ یغوث، اس کی شکل میلی اور شیر کی تھی۔ یمن میں اس کی پوجا ہوتی تھی اور عبد یا غوث نام رائج تھا۔ یعوق، یہ بت گھوڑے کی شکل کا تھا اور قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ اس بت کی پوجا کرتی تھی۔
نصرہ، اس بت کی شکل گدھ کی سی تھی۔ حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی ایک شاخ اس کی پوجا کرتی تھی۔ وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا۔ اور اس طرح انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا، اور پروردگار تو نے بھی ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیا۔ تفسیر آیات، ان سرداروں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اس الہی قانون کے تحت کہ جو قابل ہدایت نہیں ہے اللہ ان کی ہدایت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، نتیجتاً ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے بد دعا کی کہ ان سے ہاتھ اٹھا لے تاکہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جائے اور تیری دائمی عذاب کے مستحق بن جائیں۔ مما خطيئاتهم اغرقوا وادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا۔ وہ لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، پس انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں پایا۔ تفسیر آیات، چنانچہ قوم اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق آب ہو گئی اور مرنے کے بعد انہیں عذاب کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو جہنم سے پہلے برزخی زندگی میں بھی عذاب میں رکھا جائے گا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اور نوح نے کہا، پروردگار روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ تفسیر آیات، حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ ان کے اسلاب میں کوئی مومن آنے والا نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 36 میں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اس بنا پر ان کافروں کی نابودی کے لیے دعا کی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر سے حق حیات سلب نہیں کیا جاتا اگر اس کے آنے والی نسلوں میں کوئی مومن موجود ہے۔ دوسری بات یہ بھی سامنے آئی کہ وہ مومن جو ابھی وجود میں نہیں آیا دوسروں کے لیے ذریعہ امن ہے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، اور کافروں کی ہلاکت میں مزید اضافہ فرما۔ تفسیر آیت نمبر 1، رب اغفر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی اولو العزم اپنے لیے طلب مغفرت فرماتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں مغفرت سے گناہ آتا ہے کہ مغفرت گناہ سے ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ایک خطا کار پیش ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بندگی کا حق ادا نہ ہوا۔ یہی آداب بندگی ہیں۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں چونکہ انبیاء علیہم السلام پاکیزہ اسلاب میں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، جو ایمان کے ساتھ رسول کے گھر میں داخل ہو جائے یعنی ان کے رشتہ داروں کے لیے دعا ہے، یا جو ان کے سفینے میں داخل ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ 7 دیگر تمام مومنین اور مومنات کے لیے بھی دعا فرمائی، اور 7 ظالموں کے لیے نفرت اور برات کا اظہار فرمایا۔ سورہ نوح